Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے 2 ہفتوں سے سورہ فاتحہ کے مضامین بیان کیے جا رہے ہیں. 2 آیتوں کے متعلق چند تفسیری مضامین آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے. آج میری گفتگو کا مقصد سورہ فاتحہ کی 3ری آیت کریمہ مالک یوم الدین کے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے. مالک یوم الدین کا ترجمہ ہے کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے. دین کے معنی آتے ہیں بدلہ دینا. بدلہ دینے کا جو دن ہے اس دن کا مالک اللہ تعالی ہے. دانا یدین دینن، اس کے معنی آتے ہیں کسی کو اس کے کیے کا بدلہ دینا. ایک عربی شاعر نے کہا فَلَمَّا أَصْبَحَ الشَّرَّ وَأَمْسَى وَهُوَ عُرْيَانُ وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُ. کہ جب دشمنوں کی دشمنی عروج پر پہنچ گئی اور ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُ، تو ہم نے ان کے کیے کا بدلہ دیا. اور اسی سے ماخوذ ہے عربی زبان کا ایک محاورہ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ایسا ہی اس کا بدلہ ملے گا. تو یوم الدین کا ترجمہ ہے بدلے والا دن. اور بھی الفاظ اس دن کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. یوم الجزاء، بدلے والا دن. جزا کے معنی بھی بدلا. یوم الحساب، جس دن بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. یوم الحشر، جس دن بندوں کو جمع کیا جائے گا حساب کتاب دینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے. تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو نصوص مبارکہ میں آئے ہیں.
ترجمے کا تسلسل اس طرح ہوگا: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین اور بدلے والے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی ان 3 آیات میں دین اسلام کے اہم ترین 3 عقیدوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اشارہ ہے عقیدہ توحید کی طرف، اور دوسری آیت میں اشارہ ہے عقیدہ رسالت کی طرف، اور تیسری آیت میں اشارہ ہے عقیدہ معاد کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ذات تمام جہانوں کو پالنے والی ہے وہی ذات معبود ہو سکتی ہے، وہی ذات عبادت کیے جانے کے قابل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات، کوئی شے معبود بننے کے قابل نہیں، اور اسی کا نام عقیدہ توحید ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کو معبود مانا جائے، سمجھا جائے، اور اس کے ساتھ عبودیت میں، الوہیت میں، خدائی میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اسی کا نام توحید ہے۔ دوسری آیت کریمہ الرحمن الرحیم، اس میں اشارہ ہے عقیدہ رسالت کی طرف۔ ہمارا جو کلمہ ہے اس کے 2 جز ہیں۔ پہلے جز میں توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جو جز ہے اس میں رسالت ہے، محمد الرسول اللہ۔ ایک انسان کے لیے، مومن بننے کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے جہاں عقیدہ توحید ضروری ہے وہاں عقیدہ رسالت بھی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الرحمن الرحیم سے عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنی صفت رحمت کو بیان کیا ہے، اور بندوں پر اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے جو مظاہرے کیے ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن ان تمام رحمت کی شکلوں میں سب سے اعلیٰ جو مظاہرہ ہے اللہ کی رحمت کا، وہ نبوت اور رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ اگر نبوت نہ ہوتی، رسالت نہ ہوتی، انبیاء نہ آتے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، تو ہماری زندگی جانوروں سے زیادہ بدتر ہوتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو مظہر ہے رحمت کا، وہ نبوت اور رسالت کا نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصوص مبارکہ میں جگہ جگہ رحمت سے نبوت مراد لی گئی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور رسالت کا اعلان فرمایا تو کفار مکہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانا ہی تھا تو کسی سردار کو بناتے۔ مکے میں اور طائف میں کتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں سے کسی کو نبی بناتے، یا کسی بہت بڑے مالدار آدمی کو نبی بناتے۔
اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ سردار ہیں قبیلے کے اور نہ یہ بہت بڑے مالدار و پیسے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب پر انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کا جو انتخاب ہوگا وہ تم لوگوں کی مرضی سے اور تمہارے انتخاب سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّ، قرآن نے کہا کیا رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے۔ آپ چاہے نبوت ترجمہ کر لیں، چاہے رسالت کر لیں، چاہے وحی کر لیں، ایک ہی بات ہے، کیونکہ وحی کا آنا ہی نبوت ہے۔ نبوت کا ثبوت جو ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تم لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ تم لوگ تو آپس میں دنیا کی زندگی میں رزق بھی تقسیم نہیں کر سکتے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر نبی کا انتخاب بندوں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو بندوں کا تو یہ عالم ہے کہ ایک اسمبلی کا ممبر اگر منتخب کرنا ہو تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہر ایک الگ الگ رائے دیتا ہے، اور دوسرے لوگ جس شخص کا انتخاب کرتے ہیں ممبر اسمبلی بننے کے لیے اس کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے۔ تو ہم جب متفق علیہ طور پر ایک معمولی سا وزیر اعظم، صدر، ممبر پارلیمنٹ، ممبر اسمبلی طے نہیں کر پاتے، تو نبوت اور رسالت جو دنیا کے ان تمام منصبوں سے بالا تر منصب ہے، اس کا انتخاب یہ بندے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت، رسالت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا جو فرد کامل ہے وہ نبوت ہے، اور قاعدہ ہے المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل۔ اور اسی طرح سورۃ الکہف کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام مجمع البحرین واپس آئے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ ان کی ملاقات وہاں ہمارے ایک ایسے بندے سے ہوئی جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی۔ یہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام مفسرین جو حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں رحمت سے مراد نبوت ہے، اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے پر۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم میں اپنی صفت رحمت کو بیان فرمایا ہے، اور صفت رحمت کے جتنے مظاہر ہیں ان میں سب سے بڑا مظہر وہ نبوت اور رسالت ہے۔ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کی اس دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اس میں اشارہ ہے عقیدہ معاد کی طرف۔ معاد، عقیدہ معاد کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی اور سارے انسان اور سارے بندے ختم ہو جائیں گے، تو یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اصل کہانی تو اب یہاں سے شروع ہوگی، اصل زندگی تو اب یہاں سے شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان کو میدان حشر میں لایا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ معاد، دوبارہ زندہ ہونا۔ تو یہ تین بنیادی عقیدے ہیں دین اسلام کے اندر۔ نمبر ایک توحید، جس کی طرف اشارہ پہلی آیت میں ہے۔ نمبر دو رسالت، جس کی طرف اشارہ دوسری آیت میں ہے۔ نمبر تین معاد، جس کی طرف اشارہ تیسری آیت میں ہے۔
मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। जब क़ियामत आएगी और मैदान हशर में सबको जमा किया जाएगा अपने अपने किए का हिसाब देने के लिए, जिसको यौमुद्दीन कहते हैं, यौमुल हिसाब कहते हैं, यौमुल जज़ा कहते हैं, तो उस दिन के मालिक जो है अल्लाह है, मालिक यौमुद्दीन। उस दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत होगी, उस दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बादशाहत होगी, मालिक यौमुद्दीन। दुनिया में गरचे अल्लाह ताला तो हर चीज के मालिक हैं और हमेशा मालिक हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में बंदों को बहुत सी चीजों पर जाहिरी मिल्कियत अता फरमाई है। हकीकतन तो मालिक तमाम चीजों के अल्लाह है, मगर बहुत सी चीजें ऐसी हैं दुनिया के अंदर बंदों को अल्लाह ने उन चीजों पर जाहिरी मिल्कियत अता फरमाई है। चुनाचे हम कहते हैं ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ, ये मेरी गाड़ी है, मैं अपनी इस गाड़ी का मालिक हूँ, ये मेरा मोबाइल है, मैं अपने इस मोबाइल का मालिक हूँ, ये मेरी घड़ी है, मैं अपनी इस घड़ी का मालिक हूँ। तो ये जाहिरी मिल्कियत अल्लाह ताला ने दुनिया में वक्ती तौर पर चंद दिन के लिए बंदों को दी है, लेकिन जब क़ियामत का दिन आएगा, हिसाब किताब का दिन आएगा, तो ये सारी जाहिरी मिल्कियतें खत्म हो जाएंगी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जिसकी बादशाहत और मिल्कियत होगी वो कौन है? वो अल्लाह ताला है। ऐलान होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? जवाब होगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। आज जो मिल्कियत है हकीकतन भी और जाहिरन भी और बादशाहत है वो सिर्फ लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। हत्ता कि दुनिया में कोई कितना गरीब हो, कितना फक्कड़ हो, कम अज कम 2 कपड़े उसके जिस्म पे जरूर होते हैं। सही सालिम न हो, चीथड़े तो उसके जिस्म पर जरूर होते हैं। क़ियामत के दिन तो बंदों के जिस्म पे ये भी नहीं होंगे। हदीस पाक में आता है तुहशरून हुफातन उरातन गुरलन, कि क़ियामत के दिन जब बंदे लाए जाएंगे तो नंगे जिस्म होंगे, नंगे पैर होंगे और गैर मख्तून होंगे। जिस तरह पैदा हुए थे दुनिया में इसी तरह होंगे। कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु, जिस तरह पहले पैदा किया था अल्लाह ने दुनिया में बिल्कुल इसी तरह पैदा होगा। कोई हत्ता के जिस्म पे चीथड़ा भी नहीं होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर वो नंगे बदन होंगे तो वहां तो मर्द औरत सब एक साथ होंगे तो एक दूसरे पे निगाह पड़ेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिन ऐसा वहशतनाक, खौफनाक होगा और लोगों के दिलों में दहशत इतनी ज्यादा बैठी हुई होगी कि किसी को परवाह नहीं होगी एक दूसरे के जिस्म की। कुरान में और अहादीस मुबारका में उस दिन के मुताल्लिक बहुत सारी तफसीलात बयान की गई है और ये अल्लाह ताला के इंसाफ का दिन है। अल्लाह ताला इंसाफ कायम फरमाएंगे। अगर यौमुद्दीन को अल्लाह कायम न करे, बंदों के आमाल का हिसाब किताब अल्लाह ताला न ले, नेकों को उनकी नेकियों पर इनाम न दे, गुनहगारों को उनके गुनाहों पर सजा न दे, तो ये इंसाफ के खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में अंबिया भेजे और अंबिया ने अल्लाह ताला की तालीमात को, अल्लाह ताला के पैगामात को बंदों तक पहुंचाया, तो बंदे 2 किस्म के हो गए। एक किस्म तो बंदों की वो थी जिन्होंने नबी की दावत पर लब्बैक कहा,
اور اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے پیغامات کو ایکسپٹ کیا اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری۔ اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں، وہ بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کے تعلیمات کو اور ان کے پیغامات کو مسترد کر دیا اور پوری زندگی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ظلم اور سرکشی میں گزاری۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے نبی کی دعوت کو مانا اور دنیا میں اپنی خواہشات کو قربان کیا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، ان کو اس پر انعام دیا جائے۔ اور جن لوگوں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو مسترد کیا اور نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ چنانچہ اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میدان حشر برپا کریں گے، جس کو مالک یوم الدین کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یوم الدین کے مالک ہیں، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ دن بڑا ہولناک ہوگا اور بڑا وحشتناک ہوگا اور بڑا دہشتناک ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کا رعب عروج پر ہوگا۔ اتنی غضب کی حالت میں اللہ تعالیٰ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے ہیں اور نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے۔ مجرم جب اس کو قبر سے نکال کر میدان حشر میں لایا جائے گا اور وہ میدان حشر کی ہولناکی کو اور دہشت کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ہمیں نیند میں سے کس نے اٹھا دیا؟ ہم تو آرام سے سو رہے تھے، کس نے ہمیں اٹھا کے یہاں اس وحشتناک ماحول میں پہنچا دیا؟ حالانکہ یہ تو قبر سے آ رہا ہے، اور قبر میں کیسا آرام اور کیسی راحت، انتہائی دردناک عذاب اس کو قبر میں دیا جا رہا تھا۔ عذاب قبر اتنا سخت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کو عذاب قبر کی آواز سنواتا، لیکن چونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم عذاب قبر کی آواز سن لو تو اتنا خوف اور دہشت تمہارے دل میں بیٹھ جائے کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو۔ اتنے سخت عذاب سے نکل کر یہ مجرم آ رہا ہے، لیکن جب میدان حشر کی ہولناکی دیکھ رہا ہے تو وہ قبر کا سارا عذاب بھول گیا۔ وہ کہہ رہا ہے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں نیند میں سے کس نے اٹھا دیا؟ ایسا ہولناک وہاں کا منظر ہوگا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ تمام آوازیں اللہ کی ہیبت اور جلال کے آگے پست ہو جائیں گی، دب جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، سوائے پیروں کی سنسناہٹ کے، قدموں کی جو آہٹ اور سنسناہٹ ہوتی ہے صرف یہ سنائی دے گی، اس کے علاوہ ایک سکوت پورے ماحول کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ اور سورج ایک میل کے فاصلے پر
ہوگا اور اس کی گرمی کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اس کے اوپر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، حتیٰ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کانوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ دن اپنی ہولناکی کی وجہ سے اتنا بڑا محسوس ہوگا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کے برابر یہ دن محسوس ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، کسی کو دنیا میں 100 سال کی زندگی مل جائے تو وہ اس کو پہاڑ جیسی زندگی سمجھتا ہے۔ اب میدان حشر میں جو یوم الحساب ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، وہ 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، مجرم ہیں، اور جو لوگ مقرب ہیں، اللہ کے نیک ہیں، ان کے لیے تو یہ دن بہت معمولی سا ہوگا۔ ظہر سے لے کے عصر کے درمیان کا جو وقت ہے، ان کو بس اتنا محسوس ہوگا، اور وقت گزرتا جائے گا، خوف بڑھتا جائے گا اور دہشت بڑھتی جائے گی۔ ایسے جگری دوست کہ دنیا میں جن سے دوستی تھی، تعلقات تھے، محبت تھی، اگر وہاں کوئی ایسا جگری دوست نظر آ جائے گا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، اگر کوئی جگری دوست دنیا کا وہاں دکھائی دینے لگے اور نظر آ جائے تو کوئی ایک دوسرے سے بات نہ کرے، اور ہر مجرم یہ سوچے گا کہ میری اولاد، میری بیوی، میرے رشتہ دار، ساری دنیا کی مخلوق جہنم میں چلی جائے اور ان کے بدلے صرف ایک مجھ کو اس وحشت اور دہشت سے نجات مل جائے۔ اب حساب کتاب کے سب انتظار میں ہیں کہ حساب و کتاب کے لیے یہاں جمع کیا گیا ہے، اور یہ سارا خوف اور یہ ساری دہشت حساب کتاب کے انتظار کی وجہ سے ہے، مگر حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا ہے۔ انتظار کرتے 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 اتنا عاجز آ جائیں گے لوگ، یہاں تک کہ تمنا کریں گے اے اللہ کسی طرح حساب کتاب ہو جائے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن حساب کتاب ہو جائے، مگر حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جب لوگ عاجز آ جائیں گے اور تنگ ہو جائیں گے تو سوچیں گے چلو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سفارش کروائیں گے۔ چنانچہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی یہاں ایسا ایسا مقام ہے، اللہ نے آپ کو، فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرایا ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ کسی طرح ہمارا حساب کتاب لے لے، اور یہ جو حساب و کتاب کے انتظار میں خوف اور دہشت میں ہم لوگ ہیں، کسی طرح یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ لیکن وہاں ہر جگہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اس دہشت ناک ماحول میں ان کی زبان پہ ایک ہی دعا ہوگی، اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا اور میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، لہذا مجھے ڈر ہے کہ آج میری اس کوتاہی پر، اس گناہ پہ پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کو جو غضب ہے وہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا ہے اور اس کے بعد کبھی ہوگا، لہذا تم نوح کے پاس جاؤ۔ لوگ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پتہ چلے گا وہ بھی نفسی نفسی کا شکار ہیں، انہیں بھی اپنی فکر ہے،
کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا، اللہ کا عذاب آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم کو اور تمہارے گھر والوں کو میں نجات دوں گا، عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے کشتی بنائی اور اللہ کا عذاب آیا، طوفان آیا، فی موج کالجبال، ایسی ایسی موجیں پانی کی جو پہاڑوں کی طرح تھی۔ اور صورتحال یہ تھی کہ جو ایمان قبول کر کے کشتی نوح میں سوار ہو جائے گا بس وہی بچے گا، باقی ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ جب عذاب آ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ پڑی اپنے بیٹے پر، جو پانی کے رحم و کرم پہ تھا، سیلاب آ چکا تھا، طوفان آ چکا تھا، لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے پیارے بیٹے کفر کو چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ فکر نہ کیجئے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ابھی کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اس طوفان سے اور اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے بیٹے اس غلط فہمی میں نہ رہو، آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، جن لوگوں پہ اللہ ہی رحم کریں گے صرف وہی بچے گا۔ ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ایک موج آئی طوفان کی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کے لے گئی۔ جب طوفان نوح ختم ہو گیا اور کشتی پہاڑ پہ اور جودی پہاڑ پہ کشتی پہنچ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ میرا جو بیٹا ہے یہ میرے گھر والوں میں سے ہے اور میرے گھر والوں کو بچانے کا تو نے وعدہ کیا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے، لہذا میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا انہو لیس من اہلک، کہ وہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کفر کو اختیار کرے گا اور ایمان کو قبول نہیں کرے گا وہ ایک نبی کے گھرانے کا فرد کیسے ہو سکتا ہے؟ انہو عمل غیر صالح، تم اپنے کافر بیٹے کی جو سفارش کر رہے ہو یہ تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی یہ غلطی یاد آ رہی ہے اور وہ اس کو لے کے پریشان ہے، وہ یہ کہہ رہے کسی اور کے پاس جاؤ۔ چنانچہ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی چند لغزشوں کا تذکرہ کر کے معذرت کر دیں گے۔ چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے بھی ایک کا قتل کیا تھا، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، اور پتہ نہیں کہیں اس غلطی کی وجہ سے آج میری پکڑ نہ ہو جائے۔ چنانچہ لوگ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے اور کہیں گے تم سب لوگ محمد کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اٹھ کر تشریف لے کے جائیں گے، عرش کے سامنے آپ اجازت لیں گے اور آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن عرش الہی کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور وہ ایسے عظیم الجثہ اور طاقتور ہوں گے کہ روایتوں میں آتا ہے، علامہ جریر نے، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ان فرشتوں کے پیر 7ویں زمین پہ ہوں گے اور سر آسمانوں سے نکل رہے ہوں گے۔
वहाँ खड़े होके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, अल्लाह की सना बयान करेंगे, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त में जैसी हम्द व सना बयान करूंगा, आज मैं ऐसी बयान नहीं कर सकता। और फिर आप सजदे में गिर जाएंगे। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला का हुक्म होगा, या मोहम्मद इरफा रासक, अब ए मोहम्मद अपना सर उठाइए सजदे से, वकुल युस्मा अलक, और कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, वसल तुता, मांगिए जो मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, और सिफारिश कीजिए, जो भी आप सिफारिश करेंगे आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। इस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफाअत फरमाएंगे, यही शफाअत उज़्मा है और यही वो मकाम महमूद है जिसका अल्लाह ताला ने आपसे वादा फरमाया था। वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामन महमूदा। चुनाचे फिर आपकी सिफारिश पर हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा। तो ये कुरान करीम, ये सूरह फातिहा की तीसरी आयत है, मालिक यौमुद्दीन, कि अल्लाह ताला यौमुद्दीन के मालिक हैं। यौमुद्दीन के मुताल्लिक जिसको यौमुल हिसाब भी कहते हैं, यौमुल हश्र भी कहते हैं, यौमुल जज़ा भी कहते हैं, ये चंद बातें अर्ज़ करनी थी। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में और अपने उन नेक बंदों में शामिल फरमाए जिनको बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।